اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انجینئر اویس دورانی بات کر رہا ہوں۔ یہ علامہ عثمانی صاحب کی لیکچر کی کنٹینیوٹی میں یہ جس طرح ربانی صاحب نے حکم دیا ہے کہ بھائی حیات بعد الممات یا حیات آخرت جو نازک ترین گوشہ ہے، اس کے اوپر کچھ کہا جائے کہ ایک فرد کی طبی موت کے بعد اس کے دوبارہ زندہ ہونے سے ہے، تو قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ابھی دیکھیں، ایک آیت ہے 76/1، هل اتى الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ یہ دیکھیں کہ انسان پر کیا ایسا وقت نہیں آیا جب کو کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں تھا۔ پھر قرآن ہمیں کہتا ہے کہ انسان کی جو تخلیق ہے وہ بے جان ان آرگینک مادے سے ہوئی۔ ٹھیک ہے جی، یہ آیت ہے 32/71۔ لیکن وہ بے جان مادہ جو ہے میں تو زندگی کے آثار نہیں ہوتے، زندگی کا مدار پانی پر ہے، اس لیے کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے پانی سے ہر شے میں زندگی کی نمود پیدا کی، لہذا زندگی کی ابتدا جو ہے تین لازم، یعنی پانی کے ساتھ ملی ہوئی چپچپی مٹی جو ہوتی ہے اس سے کی 37/11۔ یہ وہی مٹی ہے جو جوڑوں کے کنارے سیاہ رنگ کے کیچڑ اور سوکھ کر کھنکنے لگتی ہے 15/26۔ اس طرح پانی اور مٹی کے ملنے سے زندگی کا جو اولین جرثومہ ہے، لائف سیل، وہ وجود میں آیا، جہاں سے زندگی مختلف مراحل طے کرتی ہوئی شاخ در شاخ آگے بڑھتی اور پیکر بدلتی چلی گئی۔ زندگی کے اس اولین جرثومے کو قرآن نفس واحدہ کہتا ہے، یونی سیلولر۔ اس میں ہنوز نر و مادے کی تفریق نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ انشاکم من نفس واحدہ، ٹھیک ہے، 6/99۔ تو اس سے مراد زندگی کا یہی اولین جرثومہ ہے۔ اس طرح زندگی جو ہے بے جان مادے سے اگی اور اس کی شاخیں مختلف سمتوں میں پھیل گئی۔ ان میں سے ایک شاخ وہ تھی جس میں زندگی بذریعہ تناس نطفے کے ذریعے آگے بڑھتی گئی۔ قرآن میں ہے واللہ انبتکم من الارض نباتا، 71/17۔ انا خلقناہ من نطفہ، ٹھیک، 36/77۔ اس مقام تک عام حیوانات اور انسان کی پیدائش کے مراحل مشترک ہیں، مطلب کہ انسانی بچہ بھی رحم مادر میں اسی طرح پرورش پاتا ہے اور جس طرح دیگر حیوانات کے جنین گزرتے ہیں۔ اس کے بعد انسان میں ایک امتیازی خصوصیت یہ ہے جو اسے دیگر حیوانات سے بالکل متمیز کر دیتی ہے، یہ مقام ہے غور طلب۔ یہی وہ حقیقت ہے جہاں سے قرآن کا عطا کردہ تصور حیات جو ہے وہ میٹیریلزم کے تصور حیات سے الگ ہو جاتا ہے، اور یہی وہ خصوصیت ہے جس پر ہمارے دین کی ساری عمارت جو ہے اسی پر وابستہ، ہمارا ایمان اسی پہ ہے۔ سورہ سجدہ کی آیت بڑی غور طلب ہے، ٹھیک ہے، یہ ترجمہ آپ خود کرتے جائیے، یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ یہ 32/5، یعنی اللہ کی مشیت کے مطابق ایک اسکیم طے پاتی ہے، اس کے بعد اسے عمل متشکل کرنے کے لیے وہ اس کا آغاز جو ہے نا پستی سے کرتا ہے، زمین سے کرتا ہے۔ اس طرح اس اسکیم کا گویا بیج بویا جاتا ہے، پھر اسکیم اپنے ارتقائی منازل طے کرتے ہوئی بتدریج اپنے مقام تکمیل تک پہنچتی ہے۔ وہ ان مراحل کو اللہ کے ایک ایک دن میں طے کرتی ہے، اور اللہ کا ایک ایک دن تمہارے انسانوں کو شمار و حساب سے ہزارہ سال کا ہوتا ہے، کہیں وہ کہتا ہے کہ 50 ہزار سال کا ہوتا ہے۔ اس طرح اس کی ہزارہ سال، بلینز آف ایئرس میں اپنے نقطۂ آغاز سے مقام تکمیل تک پہنچتی ہے۔ اسی اسکیم کی ایک کڑی انسانی تخلیق ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بدال خلق الانسان من طین، یہ 32/7، تخلیق انسان ابتدا بے جان مادے سے ہوئی، اور اس طرح زندگی اپنی ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی حیوانی سطح پر آ گئی، جہاں جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین۔ یہ آیت ہے 32/8۔ انسان کی پیدائش بذریعہ تولید قرار پائی، یہاں تک انسان اور حیوانات کے سلسلے تخلیق میں کوئی فرق نہیں تھا، دونوں ایک ہی مراحل سے گزرے، لیکن اس کے بعد انسانی سلسلہ حیوانی سلسلے سے الگ ہو گیا۔ اس طرح ثم سواہ ونفخ فیہ من روح،
32/9 اللہ نے انسان میں خاص اعتدال پیدا کر کے اس میں اپنی روح کا ایک شمع ڈال دیا. یہ انسان کا مابل امتیاز درد ہے، یعنی اس میں الوہیاتی ڈیوائن انرجی کا ایک شمع آ گیا. یہی وہ شے ہے جسے ہیومن پرسنالٹی کہتے ہیں، انڈیویجویلٹی کہتے ہیں، ذات کہتے ہیں، آئمنس کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اسی سے یہ صاحب اختیار و ارادہ بن گیا. وہ ابھی خطاب دے کے بعد وہاں پہ تھا نفخہ فی ہے من روحی، ہاں جی، تھرڈ پرسن، اور یہاں ہے سیکنڈ پرسن. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، ہاں جی، 33/9 سماعت، بصارت، ذرائع علم عطا کر دی. اس کے ساتھ ہی مائنڈ بھی دے دیا جس سے یہ فیصلہ کرنے کے قابل ہو گیا. جب یہ خود فیصلہ کرنے کے قابل ہو گیا تو اس پر اس کے اعمال کی ذمہ داری بھی عائد ہو گئی. ان آیات میں پہلے انسان کا ذکر غائب تھرڈ پرسن میں تھا، لیکن اس نفخ روح کے بعد دیکھیں مخاطب کی صیغے میں سیکنڈ لکم سے پکارا گیا، یعنی تم اسے ہی کہا جا سکتا ہے جو اپنے آپ کو میں کہہ سکے. یہ انسان کی میں جو ہے آئمنس، جسے انڈیویجویلٹی عطا کرتی ہے. اب صورت المومنین میں انسانی جنین کے مختلف مراحل کے ذکر کے بعد کہا گیا ثم انشأناہ خلقا آخر، یہ 23/14. پھر ہم نے اسے ایسی تخلیق عطا کی جو سلسلے کی پہلی کڑیوں سے قطعی مختلف تھی. یہ انسانی ذات نہ جسم کا حصہ ہوتی ہے اور نہ ہی طبیعی قوانین کے تابع، اس لیے موت انسان کے جسم پر وارد ہوتی ہے، اس کی ذات پر نہیں. جسم کا جو انتشار ہے اس کے بعد باقی رہتا اس کی بقا کا نام یہ حیات بعد الموت ہے. انسانی ذات ہر انسانی بچے کو یکساں طور پر انڈیولپڈ شکل میں ملتی ہے. انسان کے صحیح اعمال سے، یعنی اعمال صالحہ سے اس کی نشو و نما ہوتی ہے. قرآن، اور وہ بھی کلیکٹیو سسٹم کے اندر، آئسولیشن میں نہیں ہوتی، جماعت کی شکل میں. نظام ہوگا تو یہ ہوگی، کاروان میں چلیں گے تو یہ ہوگا. قرآن کے الفاظ میں اس طرح کرسٹلائزیشن پیدا ہو جاتی ہے. سورہ نوح میں ہے نا، وہ وقت خلقکم اطوارا 71/14. اللہ نے تمہیں مختلف مراحل میں سے گزار کر بتدریج پہ کر انسانی تک پہنچایا. مالکم لا ترجون للہ وقار، ٹھیک ہے، 71/13 آیا ہے. اب تمہیں یہ چاہیے کہ اللہ سے چاہو کہ تمہاری ذات میں ایک ٹھہراؤ پیدا ہو جائے، اسٹیبلٹی آ جائے، تثبیت آ جائے. ٹھیک ہے، اسی کو حیات جاوید امورلٹی کہتے ہیں. قرآن کی روح سے انسان کی جو موجودہ حیات ہے، اس کے سلسلے ارتقاء کی آخری کڑی نہیں، زندگی کی موجودہ سطح پر ارتقاء کی سابق کڑیوں کے بعد سلسلے جدید کی نئی کڑی کی نمود ہوئی. اب جسم موت کے بعد اس نئے سلسلے کا ارتقاء شروع ہوگا. اسے اخروی زندگی سے تعبیر کرتے ہیں. قرآن میں ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ 84/19. تم درجہ بدرجہ طبق عن طبق بلند ہوتے جاؤ گے. دوسری جگہ سے آغاز کے بعد گردشیں دیتے ہوئے آگے لے جایا گیا ہے. وَهُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ 85/13. لیکن انسانی زندگی کی یہ گردش اسی زمین پر نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اس زمین پر زندہ نہیں ہونا. یہ یونانی اور ان سے مستعار لے کر ہندوؤں کا فلسفہ تناسخ ہے، جس طرح آپ کہہ رہے تھے ربانی صاحب. ٹھیک ہے نا جی، جس کی روح سے وہ مانتے ہیں کہ موت کے بعد انسانی روح پھر اس دنیا میں ایک نئے پیکر میں جنم لیتی ہے. قرآن اس کی تردید کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان اس دنیا میں دوبارہ نہیں آ سکتا. سورہ مومنون میں دیکھیں، حتی اذ جاء آدم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. کہتے ہیں نا تاکہ وہ جو غلط راستے پر چلتے تھے، موت کھڑی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ میں پروردگار تو مجھے ایک بار پھر دنیا میں واپس بھیج دے تو میں بہت اچھے کام کروں گا. ہاں جی، اس سے کہا جائے گا کلا انہا کلمۃ ہوا قائلوہا، یہ تیری آرزو ہے خام یار، اب ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں، ان مرنے والوں کے پیچھے جی دیکھے ورائہم برزخ الا یوم یبعثون. ٹھیک ہے جی، ان مرنے والوں کے پیچھے قیامت تک پردہ حائل ہے، اب یہ پیچھے نہیں جا سکتے. سورہ شعراء میں اہل جہنم کہیں گے فلو انا لنا کرۃ فتکون من المؤمنین. ٹھیک ہے، 26/102 ہے. ہاں، ہم کہیں وہ خواہش ظاہر کریں گے ہم دنیا کی طرف لوٹ سکے تو ہم پھر ایمان والوں میں سے ہو کر بتائیں. ٹھیک ہے، وقت کا دھارا پیچھے کی طرف مڑا ہی نہیں کرتا. قرآن کہتا ہے یہ تو ایک مقام پر رک جاتا ہے، جہیم ہو جاتا ہے، جیسے جسم کی موت کے سلسلے میں.
یا آگے بڑھتا ہے انسانی ذات کے سلسلے میں، انسانی ذات آگے بڑھتی. اقبال کہتے ہیں نا، زندگی جوئے رواست و رواں خواہد بود، ایمے کوہنا جواں است و جواں خواہد بود. انسانی ذات کی بیداری کا نام بھی ہے خود آگاہی، سیلف ایکچولائزیشن جو ہے، سیلف کانشیسنس، شعور خیش ہے. یہی شعور خیش مرنے کے بعد آگے چلتا ہے. سورہ زمر کو یہ حقیقت سورہ زمر میں بیان کی گئی ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا. موت اور نیند دونوں حالتوں میں اللہ تمہاری ذات، شعور، کانشیسنس کو سسپینڈ کر دیتا ہے. وَيَمْسُكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيَرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. موت کی صورت میں سے وہیں روک لیتا ہے، واپس نہیں آنے دیتا، لیکن نیند کی صورت میں بیداری کے وقت واپس بھیج دیتا ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّفَكَّرُونَ. اس میں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں حقیقت تک پہنچنے کی بڑی نشانی ہے. یہ 39/42. اسی شعور خیش کی بیداری سے انسان کہلانے کا مستحق ہے. یہ اگر شعور نہ رہے تو انسان حیوانات کی سطح پر آئے گا. یہ شرف انسانیت کی انتہائی تذلیل اور المناک عذاب ہے. اس لیے جماعت مومنین کو متنبہ کیا گیا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ہے نا 59/19. دیکھنا ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ خود اپنے آپ کو فراموش کر بیٹھے. یہ اپنے آپ کو فراموش کرنا جو ہے یہ کفر ہے. احساس ذات مٹ جائے، جس طرح مغرب کا سارے جہنم بنائے ہوئے نا، ساری دنیا کو بھی خود بھی وہ مٹا دیا انہوں نے اپنی ذات کو، یقین ہی نہیں کرتے اس پہ. وہ انسانی سطح سے گر کر حیوانی سطح پر آ گئے. سورہ محمد میں ہے نا، وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ. 47/12. ٹھیک ہے، بس حیوانی سطح کی زندگی ہے ان کی، ہماری بھی یہی ہے. آیات اخروی کے منکرین کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ انسانی جسم مرنے کے بعد گل سڑ کر ختم ہو جاتا ہے، مختلف عناصر میں تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، اس لیے انسان کے دوبارہ زندہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان منکرین کے مختلف اعتراضات ہیں جو قرآن، ہر ایک اعتراض کا قرآن نے جواب دیا. قد علمنا ما تنقص الارض منہ. جانتے ہیں کہ انسان کا کون سا حصہ ہے جسے زمین جو ہے گھٹا دیتی اور کیا جو یہ چیز باقی رہ جاتی، وہ بتا رہا ہے قرآن. وَعِنْدِنَا کتاب حفیظ. یہ 50/4. ہمارے پاس ایک قانون ایسا بھی ہے جو اس کے باقی رہنے والے حصوں کو محفوظ کر دیتا ہے. اس محفوظ شدہ چیز جو ہے یہ انسانی ذات ہے. اس کی تخلیق کے نوع کس طرح ہوگی، اس کا پیکر کس قسم کا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی مرنے کے بعد، اپنے شعور کی موجودہ سطح پر اس کا ادراک نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ہمیں تو بڑے لمیٹڈ پرسیپشنز ہیں ہمارے، اور وہ زندگی اس محسوس دنیا کی زندگی نہیں ہوگی، اس لیے ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. لیکن قرآن نے بار بار یہ کہنے کے باوجود کہ وہ زندگی سے بالکل مختلف ہوگی، اسے سمجھایا ہے. موجودہ زندگی کی تمثیلات کی روح سے اس کے سوا ہمارے لیے سمجھنے کا اور کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا تھا. مثلا عام انسان دیکھتے ہیں کہ انسانی لاش کو زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، جو قرآن حیات نو کو اس طرح سمجھایا قرآن جیسے وہ قبروں سے نکل کر کھڑے ہوں گے. مثلا بنی آدم کو کہا فیہا تحیون و فیہا تموتون. ٹھیک ہے، ومنہا تخرجون. یہ 7/25. تم ایسی زمین پر رہنا، ایسی میں مرنا، ایسی تمہیں پھر نکال کر کھڑا کیا جائے. سورہ طٰہٰ میں ہے منہا خلقناکم و فیہا نعیدکم و منہا نخرجکم تارۃ اخری. ٹھیک ہے، 20/55. تمہیں ہم نے زمین سے پیدا کی، ایسی میں ہم تو لوٹائیں گے، پھر اسی سے تمہاری جو ہے تخلیق نو ہوگی. اب ہم سب کو معلوم نہیں کہ انسان کا پتلا بنا بنا زمین سے تو باہر نہیں آ گیا تھا. زمین سے پیدا کرنے سے مراد زندگی کا آغاز ہے یار. سو موت کے بعد زمین سے بار دیگر پیدا کرنے سے بھی مراد یہ نہیں کہ قبر سے انسانی جسم زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے. یہ تجدید حیات مقصود ہے. اس سے دوسرے مقام پر ہے وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا. یہ 71/17-18. یہ 71/17-18. اللہ نے تمہیں زمین سے نباتات کی طرح اگایا، پھر تمہیں اسی میں لوٹا دیتا ہے، پھر تمہیں دوبارہ نکالے گا. ایک جدید انداز کا نکالنا. کہیں کہا ہے کہ ان اللہ یبعث من فی القبور. دیکھ رہے ہیں 22/7. اللہ انہیں کھڑا کرے گا جو قبروں میں ہے. ظاہر ہے یہاں یہ مراد نہیں قبروں میں سے مردوں کو اٹھا کھڑا کرے گا، اس لیے کہ ایسی صورت میں مردوں کو کیا ہو جو قبروں میں دفن ہی نہیں ہے، جلا دیے جاتے ہیں، پانی میں بہا دیے جاتے ہیں، یوں پھینک دیے جاتے ہیں، بجلی کی رو سے راکھ بنا دیتے ہیں مشین میں. مقصد اس سے صرف سمجھانا ہے
بعض مقامات پر قبور کے بجائے اجداث کہا گیا، ٹھیک ہے نا، یاد دیکھیں نا 70/43، 54/7، 36/51۔ سورہ یاسین میں مرکت کہا گیا ہے جس کے معنی خوابگاہ کے ہیں، ہاں جی، یہ 26/52۔ کہیں کہا ہے وہ تمہیں آواز دے کر بلائے گا اور تمہیں زمین سے نکل کھڑے ہوگی، 30/25۔ ان لوگوں کے اعتراض تھے نا کہ جب جسم ریزہ ریزہ ہو جائے گا تو انسان کس طرح دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے؟ کہا ہم نے تو اس پر بھی قادر ہے کہ اس کی پور پور کو درست کر دے، 75/4۔ یہ ہے ان محسوس مثالوں سے بات سمجھانے کے ساتھ ہی اس بات کی وضاحت کر دی کہ اس زندگی میں موت کے بعد جو انسانی، وہ اس طرح انسانی پیکر نہیں ہوگا یار، مٹیریل سے نہیں بنا ہوگا، اس قسم کی تخلیق نشأت ثانیہ ہوگی جسے تم سمجھ نہیں سکتے، تمہارے پرسیپشن سے بیانڈ ہے۔ اللہ نے کہا نا اللہ قادر ہے ہم اس پر، اللہ ان نبدل امثالکم ننشئکم فی ما لا تعلمون، 56، 60، 61، تمہارے پیکروں کو بدل دیں گے اور تم ایسی کیفیت کے ساتھ زندہ کریں گے جسے تم اس وقت نہیں سمجھ سکتے۔ سورہ لقمان میں جائیے، لطیف اشارہ ملتا ہے انسان کی تخلیق کے، کہا کہ اسے نفس واحدہ سے پیدا کیا، بے جان مادے کے ساتھ پانی کی آمیزش سے پہلا جرثومہ، ٹھیک ہے، اس آب و گل کے امتزاج ہی سے ظہور میں آیا تھا نا، لیکن اس خصوصیات کا حامل تھا جو نہ آب میں تھی اور نہ گل میں۔ یہ تخلیق کے نوع سے یکسر مختلف تھی یار، حقیقت کو سامنے لائی۔ ما خلقکم ولا باسکم الا کنفس واحدہ، 31/28۔ تمہاری جو تخلیق تھی اولین اور دوبارہ باسط جو ہے نفس واحدہ کی طرح ہے، جس طرح وہ اولین جرثومہ حیات اپنے غیر ذی حیات ذرائع کو پیچھے چھوڑ کر ایک جدید کیفیت کا حامل بن گیا تھا، اس طرح انسانی ذات اپنے موجودہ خاکی پیکر کو پیچھے چھوڑ کر سفر حیات کی ایک ایسی وادی میں داخل ہو جائے گی جس کا ہماری بیانڈ ہمارے پرسیپشن میں نہیں آ سکتا۔ جسمانی پیکر بدل جائے گا لیکن ہر فرد کا شعور خیش بدستور باقی رہے گا، وہ انڈیویزیبل ہے، اس لیے شعور خیش جو ہے کانشسنس کی حامل ذات اس جسم کی کینچلی کو اتار کر آگے نکل جائے گی، جس طرح سانپ اپنی کینچلی بدلتا ہے، انسان اپنی انفرادیت لے کے آگے جائے گا۔ سورہ انعام میں ہے نا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا کَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، 6/55۔ ہم نے جس طرح تمہیں پہلی بار پیدا کیا اسی طرح اپنی انفرادیت لیے ہمارے پاس آؤ گے، انڈیویجویلٹی لے کے آؤ گے، ذات لے کے آؤ گے، نفس لے کے آؤ گے، اور جو اضافی چیزیں تمہیں ملی تھی سب پیچھے چھوڑ جاؤ گے۔ دوسری جگہ ہے وَيَأْتِينَ فَرْدًا، 19/95، تم اپنی انفرادیت کے ساتھ ہمارے پاس آؤ گے۔ انسان کا عمل نامہ جو زندگی بھر لپٹی ہوئی کتاب کی طرح تھا کھل کر سامنے آ جائے گا مرنے کے بعد، اور اسے کہا جائے گا اقرأ کتابک، ٹھیک ہے، اپنے اعمال کو، عمل نامے کو پڑھ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہ 17/14۔ آج تو اپنا محاسبہ کرنے کے لیے آپ کافی ہے، اس وقت انسان اپنے خلاف خود گواہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ یہ 7/37، بل للانسان ولا نفسہ بصیرہ، 75/14، وہ اپنے خلاف خود صحیح بات بیان کر دے گا۔ سورہ نیل میں ہے یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسہا، ٹھیک ہے جی، 16/111۔ اس دن ہر شخص خود اپنے خلاف جھگڑا کر رہا ہوگا یار، نفس کی سب کانشیس میں اور کانشیس میں لڑائی ہوگی۔ اس دنیاوی زندگی میں اس کی مفاد پرستی نے جن کاموں کو مزین کر کے اسے دکھایا تھا، وہ پکار اٹھا گیا کہ یہ غلط ہے، وہ کہے گا کہ یہ غلط ہے۔ سورہ کاف میں ہے نا، اسے کہا جائے گا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، 50/22۔ اس وقت تیری آنکھوں پر پردے پڑے تھے جس کی وجہ سے حقیقت سامنے نظر نہیں آ رہی تھی، آج وہ پردے اٹھ چکے ہیں، تیری نگاہ تیز ہو چکی ہے، ملٹیپلائی ہو چکے ہیں تیرے حواس خمسہ، وہ ہر شے کے آر پار ہو سکتی ہے اور کوئی بات تو اس سے چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی۔ یوما تبل السرائر، ٹھیک ہے، 86/9۔ اس دن ہر راز افشا ہو جائے گا، جن لوگوں نے چھپا کر کیا تھا وہ سب وہاں موجود ہوں گے۔ دیکھ رہے یتعارفون بینہم، 10/45، وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے۔ جن غلط سلاکار دوستوں کے بہکاوے میں آ کر اس نے تخریبی کام کیے تھے ان کو متعلق کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، 25/28، کاش میں نے فلاں کو اپنے دوست نہ بنایا ہوتا۔ جو منافقین اپنے رفقا کو دھوکے دیتے تھے
وہ سارے سامنے کھل جائیں گے، ان کی اصل حقیقت بے نقاب ہو جائے گی، دوزخ میں ہوں گے اور مخلص مومنی جنت میں، اور ان کی دونوں کے درمیان ایک جو ہے تو دیوار حائل ہوگی، اس میں دروازہ بھی ہوگا۔ 57/13 وہاں جو فریبکار اور ڈیسیپٹو مذہبی یہ پیشوائے ہیں، ان کے سادہ لوگ متبین میں وہ دیکھو نا جو ڈائلاگز ہوتے ہیں ہوئے ہیں ان کے درمیان زبردست قسم کے، 37/21-22 لیڈروں میں اور عوام میں جنہوں اپنا اہلکار بنایا کرتے جھگڑا ہوگا، اس کا ذکر قرآن کے مدد مقامات پر آئے۔ یہ دیکھیں نا، یہ ساری 40/47 سے لے کے 49 آیا تک، پھر 38 سورہ میں 60ویں آیا، 34 میں جو ہے نا یہ آپ دیکھیں 32-33، اور 33 سورہ میں 67 اور 68 مختلف جماعتیں جہنم میں ایک دوسرے پہ لعن طعن کریں گے اور کہیں گے انہوں نے گمراہ کیا تھا۔ اس وقت جو عذاب میں مبتلا ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ باسط حسرت و ریاض پکار اٹھیں گے، یا لیتنی کنتو ترابا، ٹھیک ہے، 78/40 اے کاش میں انسانوں نے بڑے مٹی کا تودہ ہوتا تو اس مصیبت میں گرفتار نہ ہوتا۔ اب اس گفتگو کی جو شکل ہوگی، جو صورت ہوگی، وہ ہم نے موجودہ جو ہے شعور کی جو ہماری سطح ہے اتنی لو، اس پہ نہیں سمجھ سکتے، لیکن قرآن کی روح سے یہ حقیقت ثابت ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ کی گنجائش ہے۔ اب انسانی ذات اور حیات بعد الممات کی ساری بحث جو ہے قانون مفاقات عمل کی بنیاد پر استوار ہوتی ہے۔ یار اس کے یہ معنی نہیں کہ چونکہ نظریات کے بغیر قانون مفاقات عمل کا عقیدہ ناقابل تسلیم رہ جاتا ہے، اس لیے نظریات کو بطور دلیل وضع کیا گیا۔ صورت یہ نہیں، اللہ نے کائنات خود انسان کی تخلیق کس طرح سے کی ہے، اس میں قانون مفاقات عمل، انسانی پرسنالٹی، حیات بعد الممات کے تصورات بطور حقیقت سامنے آ جاتے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ تخلیق میں ایکسیڈنٹل ہوتا تو پھر یہ تمام تصورات بے بنیاد رہ جاتے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ کائنات اور انسان کی تخلیق پرپسفل ہے۔ یار یہ یوں ہی کھیل تماشا کے طور پہ نہیں آیا۔ سورہ دخان میں دیکھیے، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ٹھیک ہے جی، وما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون، 44/39 یعنی بالحق کنکریٹ پیدا کی ہے، محسوس شکل میں پیدا کی ہے، اس میں ٹینجیبل ہے یہ، لیکن اکثر لوگ علم و بصیرت سے کام لے کر اس حقیقت پر غور نہیں کرتے۔ مقصد تخلیق قرآن نے کیا بتایا کائنات کا، وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ دیکھیں 45/22 اللہ نے سلسلہ کائنات کو بالحق پیدا کیا تاکہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ مل جائے اور کسی پر ظلم و زیادتی۔ ابھی تک تو ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن سائنس یہ بھی معلوم کر لے گی کہ کائنات کا پرپس کیا ہے۔ خود انسان کے متعلق افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بھائی یوں بلا مقصد تمہیں پیدا کیا اور تم اکاؤنٹیبل ہی نہیں ہو؟ فتعالی اللہ مالک الحق، ٹھیک ہے، یہ 23/116 اللہ جو مبنی بر حقیقت قوت و اقتدار کا مالک ہے، یار اس سے بلند ہے کہ اس قسم کا تصور اس کے متعلق کام کہ بلا مقصد کھیل تماشے کرتا رہتا ہے اور چیزیں پیدا کرتا رہتا ہے، کوئی پرپز ہی نہیں۔ یا سب الانسان ان یترک سدہ، یہ 75-36 کیا انسان سمجھتا ہے کہ بلا کسی منزل و مقصود اور غرض و غایت کے شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیا گیا؟ یہ تصوری باطل ہے۔ کاروان زندگی بے منزل نہیں، انسان کی تخلیق بے مقصد نہیں، اس کی زندگی کا ایک سانس یہ بتا رہا ہے کہ اپنے مقصد کی طرف جا رہا ہے یا اس سے دور ہٹ رہا ہے۔ اسے ہنوز بہت سے ارتقائی منازل طے کرنے اور سطح عرض پر اس کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اپنی ذات کی اس طرح نشو و نما کرے کہ فزیکل ڈیتھ کے بعد وہ آگے بڑھے اور بلند ہونے کی اس کی جو ریئل سیلف ہے، ایک تو فزیکل سیلف ہے، ریئل سیلف اس قابل ہو جائے۔ موت در حقیقت جو ہے یہ ٹیسٹ ہے کہ اپنے اس مقصد میں کس حد تک کامیاب ہوا ہے، وہ اپنی ذات کو اس نے نشو و نما کیا ہے یا نہیں۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، 67-2، ٹھیک ہے، موت اور حیات یہ جو پیدا کیا گیا اس لیے کہ اس نے عمل کے مواقع میسر ہوں، ٹھیک ہے۔ سورہ یونس میں کیسا قرآن کہہ رہا ہے، انہو یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، ٹھیک ہے، 10/4۔
وہ تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اللہ، پھر اسے گردش دیتا ہے تاکہ جو لوگ زندگی کے حقائق پر یقین رکھ کر صلاحیت بخش کام کرتے ہیں انہیں اپنے اعمال کا عدل و انصاف کے ساتھ بدلہ مل جائے۔ حیات بعد الممات اسی مقصد کو پورا کرنے کی اگلی کڑی ہے۔ ان ھذا لہوا حق الیقین 56 بٹا 95، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے یار، جس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، کوئی شک ہی نہیں۔ اب جو حیات بعد الممات سے انکار کرتے ہیں، یہ مغرب کی سوسائٹی پہلے بھی تھی، شروع سے آج چلا آ رہا ہے یہ سلسلہ۔ اصل میں حیات بعد الممات جو ہے دین کی بنیاد ہے یار، تکمیل شرف انسانیت کی پروگرام کی بڑی انسکیپیبل کڑی ہے یہ۔